حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اَأَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ، تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر بہتی ہو، يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ 5 مرات، اور وہ روزانہ اس میں 5 بار غسل کرے، هل يبقى من درنه شيء، تو کیا اس کے جسم پر میل یا گندگی کچھ باقی رہے گا؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا اس کے جسم پر کوئی گندگی کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔ قال علیہ الصلاة والسلام فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، متفق علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ اس کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اللہ ان 5 نمازوں کے ذریعے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی روح کو گناہوں سے پاک کرنے کے عمل کو ایک عام روزمرہ کی مثال کے ذریعے سمجھایا۔ جس طرح ایک شخص دن میں 5 بار نہر پر نہائے تو اس کے جسم پر کوئی گندگی یا کوئی میل باقی نہیں بچتا، بالکل اسی طرح دن اور رات میں ادا کی جانے والی 5 نمازیں بندے کے نامہ اعمال سے گناہوں کی میل کو، اس کی گندگی کو دھو دیتی ہیں۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں باقاعدگی سے اللہ کی عبادت کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ دن میں 5 بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونا انسان کو غفلت سے بیدار رکھتا ہے اور صغیرہ یعنی چھوٹے گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے۔ جہاں تک بڑے گناہوں کی بات ہے، محدثین فرماتے ہیں نمازوں کے ذریعے جن گناہوں کا مٹنا بیان کیا گیا ہے اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، بلکہ جہاں تک کبیرہ گناہوں کی بات ہے تو ان کے معافی کے لیے سچی توبہ اور ندامت شرط ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے در پر جھکنے کی 5 وقت پہ پابندی کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔